خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہی زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز جس میں کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماں وصال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، اور کوئی ملال نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، لالو یا قوت سی مٹی کو سلامت رکھنا۔ میری دھڑکن میری پہچان میرے اثبات و وجود، میرے خالق میری بستی کو سلامت رکھنا۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے ڈن دیجیے۔ اسلامک چینل کے ناظرین، جیسا کہ آج 14 اگست کا دن ہے، تو ہم پاکستانی اور مسلمان ہونے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہاں پہ جن لوگوں نے قربانی دی ہے ان کی قربانی کو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں، یعنی ان کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ اور وہ نوجوان بھائی باپ جو اپنے بچوں، بیویوں، ماں باپ سے میلوں دور دن رات اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے لیے محافظ بن کے کھڑے ہیں، ان کی لمبی عمر کے لیے، ان کی صحت تندرستی کے لیے، اور اس پاک ارض زمین جس میں اسلام کا بول بالا ہے، جہاں پہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ آپ سب سے موسٹلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آمین ضرور کہیے گا، کیونکہ ہمارے ملک کو اس وقت دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ اے رب العزت، اے رب العالمین، اے زندگی اور موت کے مالک، اے رزق کے مالک، اے دو جہانوں کے پروردگار، ہم اپنے گناہگار ہاتھوں کو آپ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، جس پاکستان کو، جس اسلامی ملک کو آپ نے ہمیں ایک نعمت بن کے طور پہ دیا ہے، یا اللہ ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی محنت اور کاوشوں سے اس ملک بنا، جس میں آج ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنا اسلام جس طرح مرضی چاہے اس کو پھیلا سکتے ہیں، جدھر چاہیں اسلام کی بات کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ کے علاوہ آپ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا، امام حسن حسین، بی بی فاطمۃ الزہرا اور شہدائے کربلا کے علاوہ، یا اللہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم ان کے غلام ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہو۔ یا اللہ، آپ کو واسطہ ہے ان کی ذات کا۔ یا اللہ، جو لوگ اس ملک کی خاطر، یا اللہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر چکے ہیں، یا اللہ صرف اس لیے کہ وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں، یا اللہ اپنے بچوں کو یتیم کر چکے ہیں، یا اللہ اپنے ماں کوئی ایک ایسا شہید تھا، یا اللہ جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یا اللہ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا کر، یا اللہ ان کو شہیدہ، یا اللہ وہ ویسے ہی جنتی ہیں، یا اللہ پھر بھی ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے یا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرنا۔ یا اللہ، آج میں اور میرے ساتھ دعا میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، یا اللہ ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، اس وقت بارڈر پہ میں نہیں جانتی پاکستان میں کس کس جگہ پہ بارڈر ہے، یا اللہ ہر جگہ خطرہ ہے۔ یا اللہ وہ صرف اپنی نوکری کے لیے نہیں، یا اللہ نوکری تو کہیں بھی بندہ کر سکتا ہے، یا اللہ وہ عزم کے لیے پرجان ہے۔ یا اللہ انہیں پتہ ہے کہ اس رستے پہ کسی بھی وقت شہادت ہو سکتی، یا اللہ وہ پھر بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یا اللہ میری آرمی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، یا اللہ ہماری نیوی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، یا اللہ ہماری کمانڈو کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا اللہ ہم پاکستانیوں کی ان کی عزت اور رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ جیسے کہ 9 مئی کو ثانیہ ہوا، اور جو کچھ ہوا اور جو ان کے گھر والوں کے دلوں پہ گزر چکا ہے، یا اللہ ہم اس دکھ کو کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ یا اللہ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے، یا اللہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں،
یا اللہ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے میرے جو بھائی جس بارڈر پہ ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ انہیں شیر جتنی طاقت عطا کرنا، یا اللہ ان کے بدن میں بجلی کی طرح ایک کڑک پیدا کر کہ اگر ہمارا دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھائے تو وہ اس طرح بجلی کی طرح ان کے اوپر گرے کہ یا اللہ دشمن کو زمین بوس کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، یا اللہ ہم پاکستانی بھی اسے منہ توڑ جواب دیں گے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کو اتنی طاقت عطا کر دے کہ ہم اپنے آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ یا اللہ کبھی بھی ایسا وقت آئے، اللہ نہ کرے کہ میرے ملک پہ ایسا وقت آئے، یا اللہ اگر کبھی میرے ملک پہ ایسا وقت آئے کہ ہمیں آرمی کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا، تو یا اللہ میرے ملک کا ایک بچہ، ایک عورت، ایک جوان اور ایک بوڑھا اب ہماری آرمی کے شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ یا اللہ ہم ہر وقت اپنی آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے۔ یا اللہ آپ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا اللہ وہ میرے شہزادے ویر ہیں، یا اللہ وہ سرحدوں پہ ہیں، یا اللہ وہ اپنے گھروں میں پتہ نہیں عید بقرعید شادی ہر چیز سے دور ہیں، یا اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا اللہ میرے ملک پاکستان جو کہ انتہائی خوبصورت ہے، یا اللہ اس میں بہت خوبصورت آپ نے جنت کے نظارے دکھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو سدا سلامت رکھنا۔ یا اللہ میرے ملک کو دشمنوں کی حسد اور چالوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اگر میرے ملک میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یا اللہ ملک سازشیں اس کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا کر کہ وہ اپنے ملک کے پاکستانیوں کو اپنے خزانوں کو پہچان سکیں۔ یا اللہ ملک کے دشمن ہمارے حکمرانوں کو ہی ہمارے اچھے لوگوں کے خلاف کرتے جا رہے ہیں، اور یا اللہ ہمارے اچھے لوگوں کو کسی نہ کسی الزام میں لگا کے بدنام کر کے پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ان کی آنکھوں سے لالچ کی اور ہوس کی پٹیاں ہٹا دے۔ یا اللہ حکمرانوں کو ہمارے بارے میں سوچنے کی توفیق۔ یا اللہ روز کتنے ہی لوگ، میری ملک کے کتنے ہی لوگ یا اللہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں۔ یا اللہ وہ خودکشی جس کو آپ نے حرام قرار دیا، اے میرے پروردگار اب آپ ہی بتاؤ اس کنڈیشن میں اگر وہ یہ نہ کریں تو کہاں جائیں۔ یا اللہ ہمارے ملک میں اسلام کا اتنا بول بالا کر دے۔ یا اللہ ہر گھر سے نکلنے والی عورت پردے میں نکلے۔ یا اللہ جب اذان ہو تو مسجدیں بھری ہوئی ہوں۔ یا اللہ میری ملک پاکستان کے مسلمانوں کو گانوں سے نفرت کرا دے۔ یا اللہ اس 14 اگست کے دن ہے، یا اللہ سب کو خوشیاں منانے کا توفیق عطا کر۔ یا اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا اللہ سب کے اندر محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ سب ایک دوسرے سے اتنی نفرتوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ یا اللہ کوئی بھی دشمن ہمیں آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایک کر دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے فساد اور اس کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب میں محبتیں پیدا کر دے۔ یا اللہ میرے چینل پہ جتنے بھی لوگ ہیں پتہ نہیں کس کس پریشانی میں شامل ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر۔ یا اللہ ان کو کوئی بیمار ہے تو صحت عطا کر۔ یا اللہ میری خالہ بھی ہاسپیٹل میں ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ان کے آپریشن کو کامیاب کیا، ہماری پریشانی کو دور کیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ ہمیں صرف آپ کی ذات پہ یقین ہے۔ یا اللہ انہیں صحت تندرستی عطا کر کہ وہ ٹھیک ہو کے اپنے بچوں کے پاس گھر جا سکے۔ یا اللہ کل کے ماں باپ کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پہ سلامت رکھ، ہماری خالہ کا بھی سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ میری پہچان کا سبب ہے تو، ارض پاک سلامت رہنا، پاکستان زندہ باد۔ پاک آرمی تمام فوج کے بھائیوں کو میرا سلام، پاک آرمی زندہ باد۔